اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو معجزات سے نوازا اور ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے معجزات عطا کیے، اور سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، اور انہی معجزوں میں سے ایک معجزہ معراج بھی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں معراج کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا: سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے کہ اپنے بندے کو رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات منزہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے گئی، تو وہ ذات کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو یہ سفر یعنی مسجد حرام یہ مکہ المکرمہ میں ہے، جس کو بیت اللہ خانہ کعبہ کہتے ہیں، اور مسجد اقصی یہ فلسطین کے شہر القدس میں ہے، جس کا پرانا نام ایلیا ہے۔ تو مکے سے فلسطین تک پرانے دور میں یہ سفر 40 دنوں میں طے ہوتا تھا۔ پرانے دور میں یہ سفر 40 دنوں میں طے ہوتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے رات کے تھوڑے حصے میں اتنا لمبا سفر طے کرا دیا۔ تو انسانوں کے لیے یہ محال ہے، مشکل ہے انسانوں کی نظر میں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے جب اس واقعہ کو بیان کیا گیا تو شروع میں لفظ ذکر کیا گیا ہے سبحان کا، سبحان کا لفظ ذکر کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اس کو مشکل سمجھے، انسانوں کے آگے یہ مشکل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کا پابند نہیں ہے۔ انسان اسباب کے پابند ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کا پابند نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام نقائص اور تمام کوتاہیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ مبرہ ہے، مقدس ہے، منزہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ لفظ کن سے جو چاہے آنکھ جھپکنے میں کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہیں تو پلک جھپکنے میں سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کر لیتے ہیں، اللہ کے آگے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا لمبا سفر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے تھوڑے حصے میں کیا کرا دیا؟ طے قرار دیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات لفظ کن سے جو چاہے آنکھ جھپکنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کر سکتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ معراج یوں بیان فرمایا کہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا۔ حتیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا، حتیم بیت اللہ میں شامل تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق، لیکن جب قریشیوں نے بیت اللہ کو بنایا، خرچ کم ہونے کی وجہ سے یہ حصہ چھوڑ دیا، تو اس حصے کو کہا جاتا ہے حتیم۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا، تو میرے پاس ایک آنے والا آیا، اس نے میرے پیٹ کو سینے سے لے کر ناف تک چاک کیا اور میرے دل کو باہر نکالا، اور پھر سونے کا ایک تھا لایا گیا جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا، تو میرے دل کو دھویا گیا
اور پھر ایمان و حکمت سے بھر کر اس کو اپنی جگہ لے جایا گیا، یعنی جس جگہ دل تھا پہلے. اور پھر میرے پاس ایک سفید جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا تھا، گدھے سے کیا تھا، بڑا تھا، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے، براق کہا جاتا ہے. تو وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی، اس کی آخری نگاہ تک اس کا قدم جاتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس پر مجھے کیا کر دیا گیا، سوار کر دیا گیا، یعنی براق پر. اور پھر میں بیت المقدس میں پہنچا تو پھر میں اپنی سواری کو وہاں باندھا جس جگہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی سواریاں باندھتے تھے. اس جگہ میں نے براق کو باندھ دیا اور پھر مسجد اقصی میں میں داخل ہوا، اور پھر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور انبیاء کرام نے بھی میرے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی. انبیاء کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، آپ کی امامت میں آپ کے پیچھے نماز پڑھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر میں مسجد اقصی سے باہر نکلا تو پھر حضرت جبریل نے 2 برتن پیش کیے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ 4 برتن پیش کیے. ایک برتن پانی کا تھا، ایک برتن شراب کا تھا، ایک برتن شہد کا تھا، ایک برتن دودھ کا تھا. 4 برتن کیا کیے گئے، پیش کیے گئے. اور یہ برتن کس نے پیش کیے، حضرت جبریل علیہ السلام نے. تو میں نے دودھ کو پسند کیا. تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی تعریف ہے کہ آپ کو فطرت کی کیا دی، اللہ نے ہدایت دی. آپ کو اللہ نے فطرت کی ہدایت دی. آپ نے فطرت کو کیا کیا، پسند کیا. کیونکہ دودھ یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے دن اس کی غذا کیا ہے، دودھ ہے. اور دودھ کیا ہے، یہ خالص ہے. اور اگر آپ شراب کو لے لیتے، آپ کی امت کیا ہو جاتی، گمراہ ہو جاتی. کیونکہ شراب یہ انگور وغیرہ سے بنائی جاتی ہے تبدیلی کر کے، اس میں کیا کی جاتی ہے، بڑی تبدیلی ہوتی ہے. اور پھر شراب انسان کے مزاج کے بھی کیا ہے، خلاف ہے. انسان کے مزاج کے موافق بھی نہیں. انسان کے مزاج کو شراب بگاڑ دیتی ہے، اور عقل پر انسان کے عقل پر شراب پردہ ڈال دیتی ہے. تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کو پسند کیا، کیونکہ دودھ انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ شروع دن سے انسان کی غذا کیا ہے، دودھ ہے. کہ بچے کو دودھ ہی پلایا جاتا ہے شروع سے، پہلے دن سے. تو جبریل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا کی، تعریف کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فطرت کی کیا دی، ہدایت دی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل لے کر چلے. تو یہ سفر جو مسجد حرام سے بیت المقدس تک ہوا، تو یہ سفر براق کے ذریعے ہوا. یہ سفر براق کے ذریعے. تو پھر جو سفر آسمانوں کی طرف ہوا، تو یہ سفر ایک سیڑھی کے ذریعے ہوا. کس کے ذریعے، سیڑھی کے ذریعے. تو وہ سیڑھی وہ بھی عظیم الشان سیڑھی تھی. وہ سیڑھی عظیم الشان سیڑھی. تو سائنس نے جتنی ترقی کی ہے تو وہ سیڑھی اس طرح کی ایجاد نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ آپ کا کیا ہے، معجزہ ہے. تو پھر حضرت جبریل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر چلے، یعنی اس سیڑھی کے ذریعے. تو پہلے آسمان تک پہنچے. تو جب پہلے آسمان تک پہنچے، جبریل نے علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ کھولنے کو کہا. تو کہا گیا کون؟ جبریل نے کہا میں جبریل ہوں. اور پھر پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جبریل نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پوچھا گیا کہ ان کو پیغام دے کر یہاں بھیجا گیا ہے؟ جبریل نے کہا ہاں.
کہ ان کو پیغام دے کر یہاں بھیجا گیا ہے۔ تو پھر کہا گیا خوش آمدید، کیا ہی اچھا ہے آنے والا، دروازہ دربان نے کھول دیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آسمان میں داخل ہوئے، پہنچے تو دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ تو جبریل نے کہا یہ آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، آپ ان کو سلام کریں۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ آپ کے باپ حضرت آدم ہیں، آپ ان کو سلام کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام اپنے باپ کو کیا کیا سلام کیا۔ باپ نے کہا خوش آمدید، نیک بیٹے، نیک پیغمبر۔ اور بات صحیح روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب بھی تصویریں تھیں، بائیں جانب بھی کیا تھیں؟ تصویریں تھیں۔ تو جب دائیں جانب دیکھتے تو ہنستے اور بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے، کیونکہ جو تصویریں دائیں جانب تھیں وہ آپ کی ان اولاد کی روحیں تھیں جو کیا تھے؟ جنتی تھے۔ تو جب دائیں جانب دیکھتے تو ہنستے، جب بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے، کیونکہ بائیں جانب جو تصویریں تھیں حضرت آدم علیہ السلام کی ان اولاد کی روحیں تھیں جو کیا تھے؟ جہنمی تھے۔ تو اس لیے بائیں طرف جب دیکھتے تو رو پڑتے، یعنی غم کی وجہ سے۔ تو پھر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر چلے، دوسرے آسمان پر پہنچے تو پوچھا گیا کون؟ حضرت جبریل نے دروازہ کھولنے کو کہا، پوچھا گیا کون؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون؟ تو کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا گیا کہ پیغام دے کر ان کو بھیجا گیا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تو پھر کہا گیا خوش آمدید، کیا ہی اچھا ہے آنے والا، دروازہ کھول دیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان میں داخل ہوئے تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ تو حضرت جبریل نے کہا یہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، آپ ان کو سلام کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا اور انہوں نے کہا خوش آمدید، نیک بھائی، نیک پیغمبر۔ تو پھر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر چلے تیسرے آسمان کی طرف۔ تو جب تیسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت جبریل نے دروازہ کھولنے کو کہا، پوچھا گیا کون؟ جبریل نے کہا میں جبریل ہوں۔ کہا گیا کہ آپ کے ساتھ کون؟ جبریل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ ان کو پیغام دے کر بلوایا گیا ہے؟ تو جبریل نے کہا ہاں۔ تو کہنے آسمان والوں نے کہا خوش آمدید، کیا ہی اچھا ہے آنے والا جو آیا۔ تو دروازہ کھول دیا گیا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان میں داخل ہوئے تو وہاں دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو پھر وہاں سے چلے چوتھے آسمان کی طرف۔ تو جب چوتھے آسمان میں پہنچے تو اسی طرح سوال جواب ہوا۔ تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام۔ تو حضرت جبریل نے کہا یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، ان کو آپ سلام کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ خوش آمدید، نیک بھائی اور نیک پیغمبر۔ تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر چلے پانچویں آسمان پر پہنچے۔ پانچویں آسمان میں بھی اسی طرح سوال جواب ہوا کہ کون، اسی طرح کا سوال جواب ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں آسمان میں داخل ہوئے تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ تو پھر حضرت جبریل نے کہا یہ حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، ان کو آپ سلام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا کیا دیا؟ جواب دیا اور کہا نیک بھائی، نیک پیغمبر۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل لے کر چلے، چھٹے آسمان تک پہنچے۔ چھٹے آسمان میں داخل ہوئے تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ جبریل نے کہا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو آپ سلام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، انہوں نے کہا خوش آمدید، نیک بھائی، نیک پیغمبر۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
आगे को गए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रोने लग गए। नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रोने लग गए। तो पूछा गया कि क्यों रोते हैं? तो जवाब दिया गया, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये लड़का जो मेरे बाद नबी बनाकर भेजा गया है, इसकी उम्मत के लोग जन्नत में ज्यादा जाएंगे, इसकी उम्मत के लोग जन्नत में ज्यादा जाएंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती दूसरी उम्मतों की निस्बत जन्नत में क्या होंगे? ज्यादा होंगे। जिस नबी की उम्मत जन्नत में ज्यादा होगी वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। उम्मत मुहम्मदिया दूसरी उम्मतों की निस्बत जन्नत में क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो रोए तो अपनी उम्मत पर अफसोस करने की वजह से, आप अपनी उम्मत पर अफसोस करने की वजह से रोए, वरना उनको कोई हसद नहीं था। तो फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर चले, 7वें आसमान पर पहुंचे। 7वें आसमान पर भी इसी तरह सवाल जवाब हुआ। तो जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 7वें आसमान में दाखिल हुए तो वहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। जिब्रील ने कहा ये आपके बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं, आप इनको सलाम करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सलाम किया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा खुश आमदीद नेक बेटे नेक पैगंबर, नेक बेटे नेक पैगंबर। और एक रिवायत में आता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर के साथ टेक लगाए हुए बैठे थे, बैतुल मामूर के साथ। और बैतुल मामूर क्या है? यह आसमान में मस्जिद है, फरिश्तों की इबादत गाह है, फरिश्तों की इबादत गाह। और यह काबा के बिल्कुल मुकाबिल है कि अगर गिरे तो काबा पर आकर गिरे, बैतुल मामूर अगर गिरे तो काबा पर आकर गिरे, इस तरह काबा के ऊपर है। तो ऐसे बैतुल मामूर में 70,000 फरिश्ते रोजाना दाखिल होते हैं, 70,000 फरिश्ते। फिर इनको मौका नहीं मिलता, जब ये निकले तो फिर इनको मौका नहीं मिलता दोबारा जाने का। तो अंदाजा लगाएं कि अल्लाह तबारक व तआला की ये मखलूक बहुत ज्यादा है कि 70,000 रोजाना बैतुल मामूर में जाते हैं और फिर कभी इनको फिर मौका नहीं मिलता। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, कि आपके लश्कर को अल्लाह के अलावा कोई जानता नहीं कि इनकी कितनी तादाद है। और बैतुल मामूर की आसमान में इतनी इज्जत और एहतराम है जितनी जमीन में बैतुल्लाह का। जिस तरह जमीन में बैतुल्लाह की इज्जत एहतराम, इसी तरह बैतुल मामूर का भी यही मकाम है आसमान में। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 50 नमाजें फर्ज की अल्लाह तबारक व तआला ने। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मूसा के पास गुजरे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने 50 नमाजें फर्ज की। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं बनी इसराइल का तजर्बा कर चुका हूं, आप अल्लाह के पास जाएं और तखफीफ का सवाल करें कि नमाजें कम हों, क्योंकि आपकी उम्मत अदा नहीं कर सकेगी, ताकत नहीं रखेगी, क्योंकि मैं बनी इसराइल का क्या कर चुका हूं? तजर्बा कर चुका हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार जाते रहे तो 5 नमाजें बाकी रह गई और बाकी नमाजें अल्लाह तबारक व तआला ने माफ कर दी, तखफीफ कर दी कि आपकी उम्मत दिन रात में 5 नमाजें पढ़े, दिन रात में 5 नमाजें। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला सवाब 50 नमाजों का देगा। अल्लाह अपने फजलो करम से सवाब 50 नमाजों का। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा की तरह उठाए गए, सिदरतुल मुंतहा। और सिदरा का माना बेरी,
اور منتہا اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آخری حد ہے کہ زمین سے جو چیز اوپر کو اٹھائی جاتی ہے وہ بھی وہیں سے وصول کی جاتی ہے، اگر اوپر کی چیز نیچے اتاری جاتی ہے تو وہ بھی وہیں سے وصول کی جاتی ہے، وہ ہے سرحد۔ اور سدرۃ المنتہا کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا بیر اتنا تھا جیسے حجر شہر کے مٹکے ہوتے ہیں، یعنی اتنا بڑا، اور حجر شہر کے مٹکے بہت بڑے ہوتے ہیں۔ تو اس بیری کا جو بیر تھا، پھل تھا، وہ حجر شہر کے مٹکوں کی طرح بڑا تھا، اور اس کے پتے جیسے ہاتھی کے کان ہوں، جس طرح ہاتھی کے کان ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سدرۃ المنتہا کو بھی دیکھا، اور پھر سدرۃ المنتہا کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 تحفے دیے۔ کتنی تحفے دیے؟ 3 تحفے دیے۔ ایک تو نماز کا تحفہ، دوسرا تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، کہ سورۃ البقرہ کی آخری جو آیات رات میں جو شخص پڑھے گا کافتا ہو تو یہ 2 آیات اس کے لیے کیا ہو جائیں گی؟ کافی ہو جائیں گی۔ کافی ہونے کا علماء نے 3 مطلب لکھے ہیں۔ ایک مطلب یہ کہ تہجد کی نماز سے کافی، تہجد کی نماز سے کافی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی فضیلت ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تہجد اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مطلب نہیں۔ تو اس کی اتنی فضیلت ہے کہ تہجد کی نماز سے کافی ہو جائیں۔ دوسرا مطلب علماء امت نے یہ لکھا کہ شیطان کے شر سے یہ کافی، رات میں جو یہ 2 آیت پڑھ لے کافتا ہو، شیطان کے شر سے کیا ہو جائیں گی؟ کافی ہو جائیں گی۔ تیسرا مطلب علماء امت نے یہ لکھا کہ تمام آفات سے کافی، کافتا ہو تمام آفات سے کافی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ آخری آیات میں رات میں پڑھنی چاہیے، اور اس کی کیا ہے؟ بہت بڑی فضیلت آئی ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے سدرۃ المنتہا کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ عطا کیا۔ یہ معمولی بات نہیں کہ اللہ نے نماز کا تحفہ بھی دیا اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیت بھی۔ تیسرا تحفہ یہ کہ جو کبیرہ گناہ کرتا ہے اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا، اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ نہیں رہے گا، جس طرح کے مشرکین کافر ہمیشہ رہ جائیں گے، ہمیشہ نہیں رہے گا، سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان بڑے گناہ کرے اور جنت میں چلے گا جائے گا، یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ جہنم کی جو سزا ہے وہ بہت بڑی سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ اس دن جو اللہ کی پکڑ ہے، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ کا جو عذاب ہے وہ ایسا عذاب ہے کہ دنیا کے اندر اس طرح کا کوئی عذاب نہیں دے سکتا۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا عذاب ہے، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن جو عذاب دیں گے کسی کو، اتنا عذاب کہ دنیا کے اندر اتنا بڑا عذاب کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفجر کے اندر یہ بیان کیا، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، کہ اللہ ایسا باندھیں گے کہ اللہ کے باندھنے کی طرح کوئی کسی کو باندھ نہیں سکتا۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا سخت عذاب ہے۔ تو یہ 3 تحفے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی دیکھا معراج کی رات،
کہ حضرت جبریل علیہ السلام ریشمی سبز لباس میں تھے، ریشمی سبز لباس میں تھے حضرت جبریل علیہ السلام۔ پھر معراج کی رات ایک اور منظر بھی دیکھا حضرت جبریل کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فرشتوں کی مجلس سے گزرا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے ان کی حالت ایسے ہو چکی تھی جس طرح کے پرانا ٹاٹ ہوتا ہے۔ حالانکہ فرشتے جو ہے نا معصوم ہیں، نوری مخلوق ہے، کبھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اتنا طاری تھا کہ ان کی حالت پرانے بسیدہ ٹاٹ جیسی ہو چکی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں بھی حضرت جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا، اور شروع دور نبوت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو اصلی شکل میں دیکھا کہ 600 پر تھے، جنہوں نے مشرق و مغرب کو کیا کر دیا تھا، پر کر دیا تھا، ان پر 600 پر تھے۔ تو 2 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا ہے، 2 مرتبہ، ایک مرتبہ زمین پر شروع دور نبوت میں، اور ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات میں حضرت جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا بھی مشاہدہ کیا، جنت کا بھی مشاہدہ کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترابہ المسک، کہ اس کی مٹی کستوری تھی، جنت کی مٹی کستوری تھی، ترابہ المسک۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کا بھی مشاہدہ کیا، جہنم کو بھی دیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جہنم میں اونٹنی کے قاتل کو بھی دیکھا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم کے مطالبے پر معجزے کے طور پر اونٹنی دی تھی، اور ان سے کہا گیا کہ اس کو کچھ نہیں کہنا، لیکن ان ظالموں نے اونٹنی کو کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹنی کے قاتل کو میں نے جہنم میں دیکھا، سرخ رنگ کا تھا، نیل گوں آنکھوں والا اور پریشان حال آدمی تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے دربان کو بھی دیکھا، اللہ نے بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو بھی دیکھا، اور آج حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر پھر قیامت تک دجال کے فتنے سے کوئی بڑا فتنہ نہیں۔ دجال جو ہے نا، یہ اس کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے ایک دعا بھی بتائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بھی سکھلائی ہے۔ تو یہ واقعہ معراج، یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عظیم معجزہ ہے، لیکن اس کی تاریخ میں اختلاف ہے، سب علماء امت متفق نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ واقعہ معراج ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا، بعض کہتے ہیں کہ ماہ محرم میں واقعہ معراج پیش آیا، بعض کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں یہ پیش آیا، اور بعض کہتے ہیں کہ رجب میں بھی یہ پیش آیا۔ تو اس کے اندر کیا ہے، اختلاف ہے کہ یہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا۔ بالفرض اگر اس بات پر کیا کر لیا جائے، یقین کر لیا جائے اور اعتماد کر لیا جائے کہ واقعہ معراج 27 رجب کو ہوا، 27 رجب کو ہوا، تو اب اس رات میں عبادت کی جائے خصوصی، تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں کہ آپ نے 27 رجب کو کیا کی ہو، خصوصی عبادت کی ہو اور اگلے دن کیا رکھا ہو، روزہ رکھا ہو۔ اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا۔ تو جو کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں، تو اس سے اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے، اس سے اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر مان لیا جائے، تسلیم کر لیا جائے کہ واقعہ معراج 27 رجب میں ہوا،
مان بھی لیا جائے تو اس رات کوئی خصوصی عبادت شریعت میں نہیں آئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بتائی کہ اس رات میں کیا کرنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے. اسی طرح بعض لوگ 22 رجب کو رجب کے کنڈے کہنا مانتے ہیں، جس کو رجب کے کنڈے کہتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے. یہ غیر اللہ کی کیا ہے نظر و نیاز، رجب کے کنڈے. تو بعض لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کیا رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں. اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب الوحی تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب الوحی، وحی لکھتے تھے. تو ان کی وفات 22 رجب کو ہوئی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات 22 رجب کو. تو اب جو لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے عداوت رکھتے ہیں تو وہ 22 رجب کے کنڈے کر کے خوشی مناتے ہیں. لیکن بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، تو بعض لوگ جو اپنے آپ کو سنی کہلواتے ہیں تو وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں، شریک ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے، نظر و نیاز ہے. اور غیر اللہ کی نظر و نیاز یہ کیا ہے، شرک ہے، اور یہ کیا حرام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ جو جانور اپنی موت مر جائے وہ بھی حرام، والدم خون بھی حرام، واللحم الخنزیر یعنی جانور کو جب ذبح کرتے ہیں جو خون بہتا ہے یہ بھی خون حرام ہے، نجس ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس چیز پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے وہ چیز بھی حرام. تو قرآن مجید نے وضاحت کر دی کہ غیر اللہ کی نظر و نیاز یہ کیا ہے، حرام ہے. تو غیر اللہ کی نظر و نیاز کے بھی قریب نہ جائیں. اس کو بھی سور کا گوشت سمجھیں، اس کو بھی سور کا گوشت یا جانور کا جس طرح بہتا ہوا خون ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے، وہ نجس ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی نجس اور یہ بھی حرام. ایک جماعتی ساتھی جن کا نام محمد اشرف مہاجر ہیں، تو یہ فالج کی بیماری میں مبتلا ہے، مفلوج ہیں، تو یہ غریب بھی ہیں. تو انہوں نے جماعتی احباب سے اپیل کی ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، تعاون کیا جائے. اور پہلے بھی کچھ تعاون کیا گیا تھا، تو لہذا ان کے ساتھ بھی تعاون کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، کہ جب بندہ اپنے بھائی مومن کی مدد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی مدد فرماتے ہیں. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، کہ اللہ بندے کی مدد کرتے ہیں جب بندہ اپنے بھائی کی کیا کرتا ہے، مدد کرتا ہے. والعون فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، تو بندہ جب اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی کیا کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی پر ایک دوسرے کا کیا کرو، تعاون کرو. وتعاونوا علی البر والتقوی. اور پھر جو انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ خرچ کرتا ہے تو اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی. بندہ سمجھتا ہے کہ کچھ میں دوں گا تو کمی ہو جائے گی، کچھ خرچ کروں گا تو اس میں کیا ہو جائے گی، کمی ہو جائے گی، لیکن کمی نہیں ہوتی. کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وہو خیر الرازقین، کہ تم جو کچھ خرچ کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی مزید دے دیتے ہیں، یعنی اس کے عوض اللہ تبارک و تعالی اور دے دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وہو خیر الرازقین، اللہ سب سے بہتر روزی دینے والے ہیں، روزی دینے والا اللہ ہے. تو اس نیت سے تعاون کرنا چاہیے اور مال میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تو یہ پھر جو شخص تعاون کرنا چاہے تو صدر انجمن اہل حدیث سید اسماعیل حفظہ اللہ کے پاس پہنچا دے تو وہ محمد اشرف کے پاس پہنچا دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات منہم الاحیاء والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات اللہم اید الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والمشرکین اللہم انصر الفلسطینیین اللہم انصر الفلسطینیین اللہم اید الفلسطینیین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔